اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور اس کے بعد تم بشر کی شکل میں پھیل گئے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے کہ اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات اور دن کو آرام کرتے ہو اور پھر فضل خدا کو تلاش کرتے ہو کہ اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے۔ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔ عزیزہ نگرامی، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں مذاکرہ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور محترم ناظرین، ہماری گفتگو جو ہوگی آج حسب معمول، چونکہ پچھلا جو پروگرام ہوا ہے وہ بھی خواتین کے حقوق پر ہوا ہے، اور آج کا پروگرام بھی خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور بشر کی حالت میں تم منتشر ہو گئے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہاری زوج کو، یعنی بالعکس اسی طرح مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، تمہارے ہی نفس سے انفسکم ازواجن کا لفظ ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی بیان کی ہے لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس نے پھر تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے، اور اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح باقی جو آیتیں ہیں ان سب میں یہی فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو آیت کریمہ نے مختصر سے الفاظ میں اسلام کے پورے فلسفہ ازدواج کو واضح کر دیا ہے کہ اولاً تو اس کی بنیاد سکون زندگی ہے، اور اسی لیے ہر ایک کا جوڑا اسی کی نوع سے قرار دیا گیا ہے، ورنہ انسانی زندگی وحشت کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کا گھر
وحشت کا بن جاتا۔ دوسری طرف خدا نے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا سلسلہ قائم کر دیا ہے، جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عقد میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو مودت اور رحمت کے منافی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر عقد کی بنیاد مال یا جمال پر ہوگی تو مال کے ختم ہو جانے اور جمال کے ڈھل جانے کے بعد مودت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسی طرح فریقین کے اخلاق اور کردار میں نقص ہوگا تو رحمت کا ماحول قائم نہ رہ سکے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ عقد کی بنیاد عقیدہ اور ایمان کو بنایا جائے اور برتاؤ بھی قانون اسلام کی روشنی میں کیا جائے، تاکہ نہ مودت میں فرق آ سکے اور نہ رحمت کا خاتمہ ہو سکے۔ اور جنسی روابط اور اولاد پیدا کرنا ایک ثانوی مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پر عورت اور مرد کے ایک دوسرے کی زندگی میں یہ شریک ہیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ہے، اور انہیں ایسا جامع شرائط ہونا چاہیے جو سکون، مودت اور رحمت کے لیے مناسب ہو اور نظام خانوادگی تباہ و برباد نہ ہونے پائے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو جو پہلے مقدمات طے کیے جاتے ہیں اس میں ایک خواستگاری بھی ہے، اور علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا خواستگاری جو ہے یہ صرف مرد کا کام ہے کہ وہ عورت کا خواستگار ہو یا اس کا رشتہ لے کر جائے، یا یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے کو یعنی خواستگاری کا پیغام دیا جا سکتا ہے؟ تو اصول کیا ہے اسلام میں قبلہ خواستگاری کے متعلق؟ اس پر ہمارے ناظرین کو مطلع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ، بڑی خوبصورت بات جیسے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی ہے کہ یہ جو رشتہ ہے زوجین کا ایک بڑا ہی مقدس پیمان ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ قائم فرمایا ہے اس کی بنیاد دینی حوالے سے اگر اس کو کلی طور پہ سمجھا جائے تو یہ رشتہ انتہائی ایک مقدس یوں سمجھیں تعلق ہے، یا اس کو مقدس قرارداد کہیں، عہد و پیمان ہے، بلکہ وفاؤں اور محبتوں کا پیمان ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جب اس نظر سے دین دیکھتا ہے اس معاملے کو تو رشتے کے انتخاب کے حوالے سے بہت ساری بحثیں ہیں، اور اس میں ایک بحث یہ ہے جو آپ نے فرمائی ہے کہ کیا رشتہ طلب کرنے کے لیے عورت کو، خاتون کو، لڑکی کو جانا چاہیے، یا لڑکی والوں کو پہل کرنی چاہیے یا لڑکے والوں کو؟ لیکن اس تناظر میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کیوں یہ سوال کیوں پیش آتا ہے اور ہم اس کو دینی زاویے سے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دینی زاویے سے اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جدید تمدن نے جو عورت کی آزادی کا نعرہ لگایا ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ بقول شہید مطہری کے عورت سے اس کی نسوانیت چھین لی گئی ہے، ہر چیز اس کو دے دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو سٹیٹس، جو رتبہ، جو مقام دین نے مقرر فرمایا تھا اس کے مقابلے میں اب خاتون طلب کر لے یا مرد رشتہ مانگ لے تو کوئی کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ایک تناظر تو یہ ہے کہ عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، لیکن خود احادیث و روایات میں بھی یہ چیزیں ہیں اور یہ باتیں بیان بھی کی گئی ہیں کہ دین مقدس اسلام یا دین الہی جو ہے اس نے جو احکام دیے ہیں وہ احکام کچھ آداب کے ساتھ ہیں، یعنی وہ جو آداب اور سنن اور جو روایات خوبصورت ہیں ان کے ساتھ اس حکم کی اصل معنویت اور اس کی عظمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب یہاں پہ بلکہ اسلامی معاشروں میں بھی یہ چیز رائج رہی ہے کہ ہمیشہ سے مرد طلبگار ہوتا ہے اور خاتون مطلوب ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مثلاً جو مردانگی اور قوت اور توانائی کا جو فرض کریں خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اس کے مقابلے میں خاتون جو ہے وہ ایک نازک وجود ہے
اور خاتون، بلکہ میں اس کو یوں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مرد بنیادی طور پہ تعقل اور مردانگی اور توانائی کا سمبل ہے، خاتون اس کے مقابلے میں رحمت اور شفقت اور محبت اور اس کا جلوہ اور اس زیبائی، یا مثلا فرض کریں نزاکت جو ہے، اس کا محور اللہ نے قرار دیا ہے۔ اور جو جملہ شہید مطہری نے لکھا ہے، غریزہ مرد طلب و نیاز است، جی جی، و غریزہ زن جلوہ و ناز است۔ جی ہاں، تو اصل یعنی خاتون کو مطلوب ہونا چاہیے اور مرد کو طالب ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دو اللہ تعالیٰ نے خلقت میں جو چیزیں رکھی ہیں، مرد کو توانائی کا محور قرار دیا ہے اور خاتون کو منبع رحمت اور رحفت قرار دیا ہے، تو زندگی اس وقت چلتی ہے ازدواجی جب ان دونوں کا جوائنٹ وینچر ہو، یعنی دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ، تو بنیادی طور پہ تو یہی اصول ہے کہ مرد ہی کو، اور بلکہ یہ خلاف حیثیت خاتون ہے کہ خاتون طلبگار ہوں، یعنی اس کو بہرحال نفسیاتی طور پہ خود بہت سارے آج کے دور کے بھی ماہرین نفسیات نے بھی ان باتوں پہ بحث کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کی شخصیت اسی وقت محفوظ رہتی ہے، اور عورت جو ہے وہ بنیادی طور پہ مرد کی توجہ کی اتنی طلبگار ہوتی ہے کہ اس کے وجود کی پیاس بجھ جاتی ہے جب مرد طالب ہوتا ہے۔ تو ایک بات اور ہے اس میں، بلکہ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کلی طور پر جو نظام زوجیت ہے نہ فقط بشر میں ہے بلکہ کائنات میں ہر چیز میں ہے، یعنی یہ بات بڑی بات ہے، ہر مخلوق میں ایسا ہے، حتیٰ نباتات میں، حیوانات میں، پرندوں میں، کوئی یعنی مطلب ہے آپ مظاہر فطرت میں اگر آپ دیکھیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ مادہ نہیں جاتی پیچھے، بلکہ یعنی نر جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کے بہرحال وہ ایک اپنا البتہ اس کو 100% کلی قانون تو نہیں قرار دیا جاتا۔ جی میں عرض کر وہی عرض کر اگلی بات جو ہے میں وہی عرض کر، یعنی کلی طور پہ یہ ہے، یعنی خاتون کی شخصیت، اس کی حیثیت اور مقام کو دین نے محفوظ کیا ہے، لیکن بہرحال استثناءات بھی موجود ہیں اور دونوں طرح کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کن آداب کے ساتھ۔ مسئلہ وہی انہیں آداب کا ہے، سنن کا ہے، ٹریڈیشنز کا ہے، روایات کا ہے، کہ ایسی روایات جن سے نہ خاتون کی شخصیت کو ضرب لگے اور نہ مرد کی شخصیت جو ہے وہ نابود ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلام میں دونوں طرح کی عظیم ترین مثالیں جو ہیں ملتی ہیں۔ ایک مثال نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ حضور کی جو شادی ہوئی ہے، وہ میسیج حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے گیا ہے، لیکن کس انداز سے گیا ہے میں اس لفظ کو دوبارہ دہراؤں گا، ایسے آداب کے ساتھ، ایسے روایات کے ساتھ کہ جس میں دونوں کی شخصیت جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بعض روایات کے مطابق جناب ورقہ بن نوفل کے ذریعے حضرت ابو طالب تک میسیج گیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پھر نبی اکرم سے بات کی اور یہ معاملہ آگے بڑھا ہے، اور پھر یہاں تک کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح کے موقع پہ جو گفتگو فرمائی ہے، اس میں جو تاریخ نے نقل کی ہیں باتیں، حضرت خدیجہ کی اوصاف بڑی خوبصورت اور بڑی بلند مقام کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ خدیجہ ہے جو مطلب ہے کن اوصاف کی مالک ہے، جس نے کبھی مال و دولت کی خاطر شادی میں رغبت جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا، اور بہرحال یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور خاتون کی طرف سے بھی میسیج جا سکتا ہے، لیکن کیسے میسیج جائے گا یہ موجودہ رائج طریقے نہیں کہ مطلب سڑک پہ چلتے ہوئے کہیں آنکھوں میں آنکھیں ملیں اور کام ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نہ کوئی درمیان میں قصہ نہ کہانی۔ تو بڑی دلچسپ بحث چل رہی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، بڑی ایک چھوٹی سی لینی ہے۔